السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، میں پچھلے ویڈیو میں بتایا تھا آپ کو کہ وہ شخص جو اپنے شریک حیات اپنے بیوی پہ ظلم و ستم کرتا تھا، وہ دروازے تو بند کر چکا تھا، چاروں دروازے جو بھی دروازے گھر کے تھے سب کو بند کر چکا تھا۔ اس کی شریک حیات، اس کی بیوی واش روم میں گئی، وضو بنائی۔ وضو بنانے کے بعد جب وضو بنانے وہ گئی تو اسے لگا کہ وہ شاید واش روم کی کھڑکی سے وہ باہر نکلے گی اور جا کر باہر اس تھانے میں یا پردھان یا گرام پنچایت جو بھی ہو ان سے وہ میری شکایت کرے گی۔ تو اس نے باہر کے کچن کے دروازے اور واش روم کے دروازے کھڑکیوں کو بھی بند کر دیا، لیکن وہ عورت وضو بنانے کے بعد گھر پر چلی آئی، روم میں آئی اور مصلی بچھائی۔ وہ لگا کہ اس کا شوہر لگا کہ وہ تھک گئی، شاید وہ نہیں جا سکتی ہے۔ دروازہ کھول کر اس کا شوہر اندر آیا، دیکھتا کیا ہے تو عجیب ماجرا دیکھتا ہے۔ نماز پڑھی، رو رو کے نماز پڑھ رہی تھی، دل سے نماز ادا کر رہی تھی، بڑی نیک تھی، نماز کی پرہیزگار وہ عورت تھی۔ مصلی بچھانے کے بعد پہلی بار اللہ کی بارگاہ میں اپنے شوہر کی شکایت کر رہی تھی، رو رو کے شکایت کر رہی تھی۔ وہ اس کا شوہر پہ ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہو گئی اور اللہ کی بارگاہ میں جو الفاظ وہ استعمال کی، یقین مانیے دل کو چھو جاتی ہے، دل تڑپ جاتا ہے۔ اس نے کہا، کوئی بد دعائی نہیں کی اس نے، وہ نیک عورت تھی، بد دعائی نہیں کی بلکہ ہدایت کے لیے دعائیں کی، لیکن اسے لگا کہ میری بد دعائیں کے لیے وہ بد دعائیں کر رہی ہے۔ وہ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائی اور دعا کرنے لگی، پروردگار عالم، میں تیری بارگاہ میں آج تک کبھی میں شکایت نہیں کی کہ میرے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑتے تھے، تب بھی میں چپ رہا کرتی تھی، صبر کو اپنے دامن میں سمیٹ کے رکھے ہوئی تھی، لیکن آج اس قدر میرے عزت نفس کو کچلا ہے، پروردگار اسے ہدایت عطا فرما، نہیں تو اسے ہلاک کر دے۔ ہلاک کہنے کا مطلب اس کا یہ تھا کہ یا تو یہ براہ راست راستے پہ آ جائے، یا تو میری زندگی سے چلا جائے، یا ہم کو یہ چھوڑ دے۔ جب اس طرح کے الفاظ وہ رو رو کے اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کر رہی تھی، پروردگار عالم تو ہی اس کا فیصلہ فرما، اگر یہ یا تو اسے ہدایت دے دے یا تو اسے پروردگار عالم اس کے حق میں بہتر فیصلہ فرما، میرے حق میں بہتر فیصلہ فرما۔ اتنا کہنا تھا۔ یقین مانیے شاعر کا ایک شعر ہے جو بڑی سننے لائق ہے کہ ضمیر جاگ ہی جاتا ہے اگرچہ زندہ ہو، کبھی گناہ سے پہلے تو کبھی گناہ کے بعد۔ وہ اس کا شوہر اس دن اپنے شریک حیات سے معافی مانگا اور دل سے مانگا اور کہا کہ میری شکایت اس رب سے نہ کر جو مجھ کو پیدا کیا ہے، میری شکایت اس رب سے نہ کر جو مجھے رزق دیتا ہے، میری شکایت اس رب سے نہ کر جس کی قدرت میں میری جان ہے، اس رب سے شکایت نہ کر جس کو میں ذرہ ذرہ حساب دینا ہے۔ میں آج وعدہ کرتا ہوں کہ آج سے میں تمہیں کسی چیز کا ظلم و ستم کے پہاڑ نہیں توڑوں گا، نہ تمہیں کبھی کوئی تکلیف دوں گا۔ یقین مانیے ہماری بہنیں بھی اگر اس چیز پہ عمل کریں گی، یقین مانیے زندگی بھی گھر آباد ہو سکتا ہے اور ایک گھر میں ایک نئی زندگی پیدا ہو جائے گی۔ اگر آپ کا شوہر اگر آپ کو ظلم کرتا ہے تو یقین مانیے آپ قرآن کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں، نماز کی پابندی کریں، انشاءاللہ یقین مانیے اس فعل اور نیک فعل کو دیکھ کر آپ کا شوہر ضرور راستے پہ آ جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔